مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ پورا واقعہ بیان کیا جائے، میں غار ثور تک آنا چاہتا ہوں کیونکہ آیت اس کے حوالے سے تلاوت کی۔ غار ثور پہ پہنچنا چاہتا ہوں، غار ثور تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ جب حضور غار ثور کی جانب وہ پہاڑی چڑھ رہے تھے، حضرت صدیق اکبر نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ ایک یہ وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو، ایک یہ وجہ تھی کہ کفار کو پتا تھا کہ وہ دو نکلے ہیں تو 4 قدموں کے نشان ہونے چاہیے۔ حضور علیہ السلام کندھوں پر سوار ہوں گے تو صدیق اکبر نے سوچا کہ میرے ہی قدموں کے نشان ہوں گے۔ صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ غار ثور تک پہنچ گئے، قبلہ حضور علیہ السلام باہر رک گئے۔ حالانکہ تقاضا تو یہ تھا کہ مکہ سے لے کے وہاں تک ساتھ آئے تو غار میں بھی ساتھ جاتے، لیکن حضور باہر رک گئے۔ ابو بکر غار میں گئے، امامہ پھاڑا، سوراخ بند کیے، غار کی صفائی کی، غار سے میل کو دور کیا۔ سارا غار جب صاف ہو گیا، یہ بھی موجود ہے، اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ وہ غار برسوں سے حضور کے انتظار میں تھا، اور وہ سانپ بھی وہاں حضور کے دیدار کے لیے انتظار کر رہا تھا، لیکن حضور اندر نہیں گئے۔ ابو بکر گئے، غار کو صاف کیا، غار کو پاک کیا، غار کو حضور کے آنے کے قابل کیا۔ توجہ رکھنا، جب غار اس قابل ہو گیا کہ مصطفیٰ اس میں جائیں تو غار کو نہیں فریاد کرنی پڑی کہ حضور آ جائیں۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ غار آپ کے آنے کے قابل ہو گیا ہے، اس میں تشریف لے آئیں۔ حضور علیہ السلام غار میں تشریف فرما ہے، سیدنا صدیق اکبر حاضر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر جانتے تھے کہ یہاں غار میں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ کہا یا رسول اللہ پانی چاہیے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں تو کوئی کنواں نہیں ہے، یہاں تو کوئی چشمہ نہیں ہے، صبر کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ غار کے اس کونے سے جا کے پانی پی لو۔ صدیق اکبر جب اس کونے سے اس کونے کی طرف چلے تو ادھر پانی نہیں تھا۔ جیسے ہی صدیق اکبر یہاں سے چلے، اللہ کریم نے جنت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ جنت کا پانی لے کر، جنت کی نہروں کا پانی لے کر غار کے اس مقام پہ رکھ دو۔ ابو بکر کو پیاس لگی ہے، اس نے پانی پینا ہے۔ ابو بکر کو پیاس لگی ہے، اس نے پانی پینا ہے۔ ابو بکر پانی پی کے آئے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیسا پانی تھا؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ شہد سے میٹھا پانی تھا، دودھ سے سفید پانی تھا، کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، پانی سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جانتے ہو یہ کون سا پانی پیا ہے؟ یہ اللہ نے تمہارے لیے جنت سے پانی بھیجا تھا۔ جلدی سے میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے محل مبارک میں ہیں، محل مبارک میں ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا کوئی ایسا غلام ہے جس کے اعمال ستاروں سے بڑھ کے ہو، آسمان کے ستاروں سے بڑھ کے ہو؟ ام المؤمنین کا عقیدہ دیکھو، وہ یہ جانتی ہیں، ام المؤمنین کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان پہ کتنے تارے ہیں، اور حضور اپنے ہر غلام کے نامہ اعمال سے بھی واقف ہیں، نامہ اعمال سے بھی واقف ہیں۔ ام المؤمنین نے سوال کیا کہ کوئی ایسا غلام ہے جس کے اعمال آسمان کے ستاروں سے بڑھ کے ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں میرا غلام ابو بکر، ہاں میرا غلام عمر، ہاں میرا غلام عمر وہ ہے جس کے اعمال آسمان کے ستاروں سے بڑھ کے ہیں۔ ام المؤمنین نے عرض کی، ان میں خیال آیا کہ کاش یہاں میرے والد کا نام لیتے، کاش یہاں رسول اللہ میرے والد کا نام لیتے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تو ابو بکر کا سوچ رہی ہے، تو ابو بکر کا سوال کر رہی ہے؟ ارے تو نے تاروں کے برابر پوچھا تھا۔ ابو بکر کے اعمال، ابو بکر وہ نہیں ہے جس کے اعمال تاروں سے تولے جائیں، ابو بکر وہ نہیں ہے جس کے اعمال تاروں سے تولے جائیں۔ حضور نے فرمایا عمر کے یہ سارے اعمال ایک طرف، ابو بکر کے وہ لمحات ایک طرف جو اس نے میرے ساتھ غار میں گزارے تھے، غار میں گزارے تھے، وہ ان سارے اعمال سے افضل ہے۔ شاہ صاحب، روفی صاحب، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ستاروں سے بڑھ کے عمر کے اعمال ہے۔ حضور فرما رہے ہیں ابو بکر کی ایک رات عمر کے اعمال سے وزنی ہے، عمر کے اعمال سے وزنی ہے۔ عمر کے اعمال میں
सारी जिंदगी की नमाजें थी, सारी जिंदगी के रोजे थे, सारी जिंदगी के हज थे, सारी जिंदगी के नवाफिल थे, सारी जिंदगी की तहज्जुद थी, सारी जिंदगी का सदका था, सारी जिंदगी की खैरात थी, सारी जिंदगी के नफली इबादत थी, फराइज थे। मैं सवाल करना चाहता हूँ, जो मकाम उमर को सारी जिंदगी इबादत करके मिला, अबू बकर ने एक रात में कौन सी ऐसी इबादत की कि अबू बकर के अमाल उमर की एक रात, अबू बकर की एक रात उमर के सारे अमाल पे भारी है। उमर ने सारी जिंदगी नमाज पढ़ी, अबू बकर ने एक रात गुजारी, उमर ने सारी जिंदगी रोजा रखा, अबू बकर ने एक रात गुजारी, उमर ने सारी जिंदगी तहज्जुद पढ़ी, अबू बकर एक रात जागा। या अबू बकर हमें बताइए कि आपने एक रात में ऐसा क्या किया कि उमर के अमाल से एक रात आगे निकल गई। अबू बकर कहते हैं मैंने ये नमाज पढ़ी थी कि बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवा, हर वक्त सफरे रुख जालाला चाहिए। अबू बकर कौन सी इबादत की थी कि उमर के सारी नमाजें एक तरफ, तेरी रात एक तरफ, जवाब आता है नज़रो इला वजह रसूलुल्लाह। मैंने कुछ नहीं किया, रसूलुल्लाह की आंखें थी, मेरी आंख थी, रसूलुल्लाह के अब्रू थे, मेरी आंख थी, रसूलुल्लाह के रुखसार थे, मेरी आंख थी, रसूलुल्लाह का माथा था, मेरी आंख थी, रसूलुल्लाह की दाढ़ी थी, मेरी आंख थी, रसूलुल्लाह की जुल्फे थी, मेरी आंख थी। मैं रसूलुल्लाह को देखता गया, मुस्तफा को देखना रब को इतना पसंद आया कि सारी उम्मत के अमाल एक तरफ, मेरा मुस्तफा को देखना एक तरफ, मुस्तफा को देखना एक तरफ, मेरा मुस्तफा को। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी में हदीस मौजूद है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। क़यामत के दिन सारी मखलूक जन्नत के दरवाज़ों को रश्क भरी निगाहों से देख रही होगी कि काश हम इससे अंदर जाएं, काश हम इससे अंदर जाएं, काश हम इससे अंदर जाएं। आमिना के लाल फरमाते हैं कि अबू बकर वो है कि हर कोई जन्नत के दरवाजों को देख रहा होगा कि काश हम इससे अंदर चले जाएं। मुस्तफा फरमाते हैं हर दरवाजा अबू बकर को देख रहा होगा कि काश अबू बकर मुझ में से अंदर आ जाए, काश अबू बकर मुझसे अंदर आ जाए, काश अबू बकर मुझ में से अंदर आ जाए। हर दरवाजा अबू बकर को देख रहा होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अबू बकर, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अबू बकर तू जानता है, इब्न हबान ने इस हदीस को नकल किया कि क़यामत के दिन एक शख्स होगा जो जब जन्नत में जाएगा तो जन्नत का पत्ता पत्ता उसको मरहबा कहेगा, जन्नत की हूरें उसका इस्तकबाल करेंगी, उसका जैसा जन्नत में इस्तकबाल होगा सारी मखलूक उसको रश से देखेगी। सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह, ये खुश नसीब है कौन, मैं भी इसका दीदार कर सकता हूँ। हुजूर ने फरमाया तू उसका दीदार क्या करेगा, तू खुद ही तो है, तो खुद ही तो है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस में तशरीफ फरमा है और हुजूर फरमाते हैं अब मेरी मजलिस में वो आने वाला है जो क़यामत के दिन मखलूक की ऐसे शफाअत करेगा जैसे नबी रसूल शफाअत करेंगे। इतने में सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर की मजलिस में आते हैं। हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का उठ के इस्तकबाल करते हैं, उनको सीने से लगाते हैं, उनका माथा चूम के उनको अपने साथ बिठाते हैं। आखिरी बात जिस बात पे मैंने अपनी गुफ्तगू को समेट लेना है, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपना सारा माल ले आए ग़ज़वा तबूक के मौका पर, 2 चादरें पहन के आ गए, 2 चादरें पहन के आ गए, टांका लगाया है उसमें और 2 चादरें पहन रखी हैं, सब कुछ लेके हुजूर की बारगाह में आ गए। जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूलल्लाह, या अबू बकर ने क्या हालत बना रखी है, या अबू बकर ने अपनी क्या हालत बना रखी है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ने अल्लाह की और मेरी मोहब्बत में अपना सब कुछ लुटा दिया है, घर में एक सुई भी छोड़ के नहीं आया। मैंने पूछा कि घर क्या छोड़ के आया है, तो अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके और आपके रब के होते मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। अबू बकर सिद्दीक के गुलामों, मैं देखूंगा कि तुम सिद्दीक अकबर की शान में कैसे झूमते हो, कैसे झूमते हो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने मुझसे कहा, जिब्रील अमीन ने मुझसे कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं खुद नहीं आया,
مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ آپ کے غلام ابو بکر صدیق کی عظمت کو سلام کہہ رہا ہے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، جبریل امین نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ ابو بکر کو کہے کہ میں تم سے راضی ہوں، اور پھر سوال کر رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھے کہیں ابو بکر اپنے رب سے ناراض تو نہیں ہے۔ مقام دیکھو، ساری زندگی ساری دنیا اس کی رضا مانگتی ہے، اور وہ ابو بکر کو کہتا ہے کہ ابو بکر کہیں تو اپنے رب سے ناراض تو نہیں ہے، اپنے رب سے راضی ہے نا؟ صدیق اکبر نے رو رو کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے۔ ہزاروں کا اجتماع ہے ماشاءاللہ جو سیدنا صدیق اکبر سے محبت کے اظہار کے لیے یہاں حاضر ہے۔ اللہ کریم آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ خدا کا بندہ نبی کے دل پر صدیق اکبر